بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 8 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال والشفعۃ تجب بعقد البیع کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق الا بالاشہاد کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال والشفعۃ تجب بعقد البیع ومعناه بعده لا انه هو السبب لأن سببها الاتصال على ما بيناه، والوجه فيه أن الشفعة إنما تجب إذا رغب البائع عن ملك الدار والبيع يعرفها، ولهذا يكتفى بثبوت البيع في حقه حتى يأخذها الشفيع إذا أقر البائع بالبيع، وإن كان المشتري يكذبه قال وتستقر بالإشهاد ولا بد من طلب المباسبة لأنه حق ضعيف يبطل بالإعراض فلا بد من الإشهاد والطلب ليعلم بذلك رغبته فيه دون إعراضه عنه، ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي ولا يمكنه الا بالاشہاد۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شفع بیع سے ثابت ہوتا ہے، ومعناه، اور اس کا معنی یہ ہے بعدہ، یعنی بیع کے بعد۔ ایسا نہیں کہ بیع وہ شفع کا سبب ہے، اس لیے کہ شفع کا سبب تو اتصال ملکیت ہے، جیسا کہ ہم پہلے اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ والوجہ فیہ، اور اس تعویل کی وجہ یہ ہے کہ ان الشفعۃ انما تجب، کہ شفع اس وقت ثابت ہوتا ہے جب بائع گھر کی ملکیت سے اعراض کر دے۔ والبیع یعرفها، بیع اس کی تعریف کرتی ہے، یعنی اس کی پہچان کراتی ہے کہ اب بائع اپنے اس گھر سے بیزار ہو چکا ہے۔ ولہذا یکتفی، اس وجہ سے کافی سمجھا جائے گا بائع کے حق میں بیع کے ثبوت کو، حتی یاخذ الشفیع اذا اقر البائع بالبیع، چنانچہ اگر بائع بیع کا اقرار کرتا ہے تو شفیع اس گھر کو لے لے گا۔ وَإِن كَانَ الْمُشْتَرِي يُكَذِّبُهُ، اگرچہ مشتری بائع کی تکذیب کرے، مشتری کہے کہ نہیں اس نے مجھے نہیں بیچا، تو تب بھی شفیع اس کو لے لے گا جب بائع اقرار کر لے۔ قال، امام قدوری فرماتے ہیں وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ، کہ شفع اشہاد یعنی گواہ بنانے سے پختہ ہو جاتا ہے۔ ولا بد من طلب المواسبۃ، اور طلب مواسبت کا ہونا ضروری ہے، یعنی فی الفور شفع کا دعویٰ کرنا ضروری ہے۔ لأنہ حق ضعیف، اس لیے کہ شفع ایک کمزور حق ہے، یبطل بالاعراض، جو اعراض سے بے رغبتی سے باطل ہو جاتا ہے۔ فلا بد من الاشہاد والطلب، لہذا اشہاد اور طلب مواسبت یہ دونوں ضروری ہیں۔ لیعلم بذالک، تاکہ اس سے جان لیا جائے اس کے اشتیاق کو، دون اعراضہ عنہ، اور طلب سے اس کی بے رغبتی نہ معلوم ہو۔ ولأنہ، اور اس وجہ سے کہ شفیع کو قاضی کے ہاں اپنی طلب ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ ولا يمكنه الا بالاشهاد، اور یہ اپنی طلب کو ثابت کرنا گواہی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا والشفعۃ تجب بعقد البیع، کہ شفع بیع کے عقد سے ثابت ہوتا ہے، یعنی کسی کو حق شفع اس وقت ملتا ہے جب ساتھ والے یا شریک فی نفس المبیع ہونے کی حیثیت سے جب اس کو پتہ چلے کہ میرا شریک یا میرا پڑوسی مکان کو بیچ رہا ہے، تو بیع اس کے بعد شفع کا حق ثابت ہوتا ہے۔ معنی شارح فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بعدہ،
کہ بے کے عقد کے بعد شفع ثابت ہوتا ہے، یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ بے کی وجہ سے حق کے شفع ملتا ہے، کہ شفع کا سبب شاید یہ عقد ہے یا بیچنا ہے، شفع کا سبب ہی کوئی بے کو نہ سمجھ لے تو معنی بعدہ کی عبارت نکال کر اس کی وضاحت کی کہ نہیں، شفع کا سبب بے نہیں ہے بلکہ شفع کا سبب تو اتصال ہے، لا انہ ہوا سبب، ایسا نہیں ہے کہ ہم بے کو شفع کا سبب قرار دیں کہ فلاں نے چونکہ بیچا تھا اس وجہ سے حق کے شفع حاصل ہوا، ایسا نہیں ہے، بکنا یہ شفع کا سبب نہیں ہے، لأن سببها الاتصال، اس لیے کہ شفع کا سبب تو اتصال ہے، دونوں کی زمینوں کا آپس میں ملا ہوا ہونا ہے، کہ بائع جو اپنا مکان بیچ کر جانا چاہتا ہے اس بائع کی زمین شفیع کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو اس اتصال کو شفع کا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کی تعویل وضاحت یہ ہے کہ شفع اس وقت ثابت ہوتا ہے جب یہ پتہ چلے کہ بائع اپنے اس گھر کی ملکیت سے بیزار ہو چکا ہے، اب وہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا، بہر صورت اس گھر کو بیچنا چاہتا ہے، راغب البائع عن ملک الدار، کہ وہ اس گھر کی ملکیت سے بے رغبتی ظاہر کر رہا ہے اور ان قریب وہ اس کو بیچ ڈالے گا، تو اب اس بے رغبتی پر دلالت کرنے والی کیا چیز ہے کہ گھر، دوبارہ سنیں، کہ اس بے رغبتی پر دلالت کرنے والی چیز وہ بے ہے، کہ جب شفیع کو پتہ چلا، ادھر ادھر سے اس نے سنا کہ میرا پڑوسی اپنا مکان بیچنا چاہ رہا ہے، 2-3 آدمیوں نے اس کے سامنے ذکر کیا کہ بھئی آپ کے ساتھ والا مکان بک رہا ہے، جو آپ کا پڑوسی اب اس مکان کو بیچنا چاہ رہا ہے، اس نے کئی ڈیلروں سے بات کی ہے، تو اب بے رغبتی کا پتہ چلے گا، یعنی بے رغبتی کا پتہ کیسے چلتا ہے، والبیع یعرفها، بے اس کی تعریف کرتی ہے، اس کی پہچان کرواتی ہے، کہ جب اس نے بے کے لیے اپنے اس گھر کو پیش کیا اور اس کی بے سے متعلق لوگوں سے بات چیت شروع کی، تو اب اس بے سے پتہ چلا کہ اب یہ شخص اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا، اس سے اعراض کر رہا ہے اور اس کو بیچ کر کہیں اور چلا جائے گا، تو اس بے رغبتی کے اوپر دلالت کرنے والی چیز بے ہے، ولہذا اس وجہ سے یکتفا بثبوت البیع فی حقہ، کہ اب اتنا معلوم ہو جائے کہ بائع اس گھر کو بیچنا چاہتا ہے، اگلی باتیں بے شک معلوم نہ ہو کہ کون خریدار ہے اور کس کو بیچ رہا ہے اور کتنے کا بیچ رہا ہے، جو بنیادی چیز ہے یکتفا بثبوت البیع فی حقہ، بائع کے حق میں بیع کے ثبوت کو کافی سمجھا جاتا ہے، یعنی بائع خود اظہار کر دے اس کا کہ میں اپنا مکان یا اپنا پلاٹ بیچ رہا ہوں، یا معتبر ذرائع سے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص اپنی دکان یا دکان کا کچھ حصہ بیچنا چاہ رہا ہے، تو اب اس میں بائع کے حق میں بیع کا ثبوت کافی ہے، مشتری سے مزید تحقیقات نہیں کی جائیں گی، یعنی اصل توجہ بائع کی طرف کی جائے گی۔ اب جب بائع اقرار کر لیتا ہے، بائع کہتا ہے ہاں جی میرا بیچنے کا پروگرام ہے اور میں نے ڈیلروں سے بات کر رکھی ہے، حتی یاخذ الشفیع اذا اقر البائع بالبیع، تو پہلا حق کس کا ہے، یاخذ الشفیع، کہ بائع اپنا گھر بیچ رہا ہے، تو اب شفیع کو حق حاصل ہے کہ وہ کیا کرے، شفیع کو حق حاصل ہے کہ جب بائع بیع کا اقرار کر لے کہ ہاں جی بالکل میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، اچھا گاہک تلاش کر رہا ہوں، تو اب جیسے ہی پتہ چلے گا بائع کو، تو جیسے ہی شفیع کو پتہ چلے گا تو اب شفیع شفع کر کے اس گھر کو اپنے کنٹرول میں لے لے۔ تب یہاں دوسرا پہلو بھی مد نظر رکھا جائے، وَإِن كَانَ الْمُشْتَرِي يُكَذِّبُ، اگرچہ مشتری اس کی تکذیب کرتا رہے، مشتری کہتا ہے کہ نہیں اس نے مجھے نہیں بیچا تھا، میں نے اسے یہ پلاٹ اور یہ مکان نہیں خریدا، تو مشتری اگرچہ تکذیب کرتا رہے تو مشتری کی بات کا اعتبار نہیں ہے، بھائی خود اعتراف کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے کی بیچ ڈالی ہے، تو اب شفیع کو حق کے شفع حاصل ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ الْمُشْتَرِي يُكَذِّبُهُ، اگرچہ مشتری اس کی تکذیب کرتا رہے، مشتری کہتا رہے کہ نہیں جی اس نے نہیں بیچا، تو مشتری کی تکذیب کو کوئی حیثیت نہیں دی جائے گی۔ مشتری اگر کہتا ہے کہ جی اس نے مجھے نہیں بیچا، یا میں اس گھر کا خریدار نہیں ہوں، یا یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، اس کا بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو یہ یکذبہ، یہ ظاہری احوال اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ قال،
دوسری عبارت امام قدوری رحمہ اللہ کی طرف سے متن کی پیش کی جا رہی ہے وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ، اور شفا پختہ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے اشہاد کس سے؟ گواہ بنانے سے۔ وَلَا بُدَّ مِن طَلَبِ الْمُوَاسَبَةِ، اور پھر اس کے ساتھ دوسری چیز طلب مواسبت ہے۔ وسبا کا معنی ہوتا ہے کودنا، اچانک چھلانگ لگانا، تو طلب مواسبت ضروری ہے کہ جیسے ہی اس کو پتہ چلے تو وہ فی الفور اس پر شفے کا دعویٰ کرے۔ کیوں؟ یہ دونوں کام کیوں ضروری ہیں؟ تستقر بالاشہاد، کہ گواہی سے پکا ہوتا ہے، اور طلب مواسبت ضروری ہے۔ لأنہ حق ضعیف، اس لیے کہ یہ شفا کوئی مضبوط حق نہیں ہے، بلکہ یہ شفا ایک کمزور حق ہے، اور اتنا کمزور ہے یبطل بالاعراض، کہ تھوڑی سی بے رغبتی اگر ظاہر ہوتی ہے، اعراض ظاہر ہوتا ہے تو یہ حق باطل ہو جاتا ہے۔ کہ اس بندے کو پتہ چلا کہ میرا پڑوسی مکان بیچ کر جا رہا ہے اور وہ اپنے کام میں مصروف رہا، اس نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ میرے پاس ایک بڑی اہم خبر آئی ہے، اور کافی دیر کے بعد اس نے توجہ کی کہ ہاں جی کیا کہہ رہے تھے، حالانکہ اس نے بات سن لی تھی، تو یہ اعراض ہے۔ اس اعراض کی وجہ سے اس کا حق شفا باطل ہو جائے گا۔ فلا بد، لہذا ضروری ہے، من الاشہاد والطلب، گواہ بنانا، والطلب، اور فی الفور اس کا مطالبہ کرنا، کہ جیسے ہی اس کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ والا مکان بک رہا ہے تو وہ فی الفور کہے جی میں اس مکان پہ شفا کروں گا، اور شفا کے ذریعے سے یہ مکان یا پلاٹ لوں گا، اور پھر فی الفور گواہ بنائے، دو آدمیوں کو ساتھ لے، ان کے پاس چلا جائے اور ان کو جا کر بتائے کہ میرے ساتھ والا مکان بک رہا ہے، فلاں آدمی مکان کو بیچ کر جانے لگا ہے، تو میں چونکہ اس کا پڑوسی ہوں یا شریک فی نفس المبی ہوں، تو اب مجھے اس پہ شفا کرنا ہے، لہذا میں آپ لوگوں کو اس پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اس پر شفا کروں گا۔ تو فلا بد من الاشہاد والطلب، تو اشہاد اور طلب دونوں ضروری ہیں۔ کیوں یہ دونوں باتیں کیوں ضروری ہیں؟ لیعلم بذلک رغبتہ فیہ، تاکہ معلوم ہو جائے شفیع کی اس مکان میں، اس زمین میں رغبت، کہ شفیع اگر واقعی لینا چاہتا ہے اور اس کا ذوق اور شوق رکھتا ہے تو پھر وہ گواہ بھی بنائے گا اور فی الفور مطالبہ بھی کرے گا، دون اعراضہ عنہ، نہ کہ وہ اس سے اعراض کرے۔ وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ، اور دوسری بات کہ گواہ بنانے کا کیا فائدہ ہوگا، گواہ کیوں قائم کیے جا رہے ہیں؟ تو یہاں سے صاحب ہدایت دوسری عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ پہلی دلیل پیش کی تھی لِأَنَّهُ حَقٌّ ضعیف، اور دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ إِثْبَاتِ طَلَبِهِ عِنْدَ الْقَاضِي، کہ ابھی شفیع کو قاضی کے دربار میں اپنی طلب ثابت کرنی ہے، کہ جب شفیع قاضی کے پاس جائے گا اور قاضی صاحب سے جا کر کہے گا کہ قاضی صاحب میرے پڑوسی نے مکان بیچا ہے، میں اس پر شفا کا دعویٰ کرتا ہوں، تب قاضی صاحب اس سے کہیں گے کہ آپ کی بات گواہ کے بغیر نہیں سنی جا سکتی، آپ اپنی اس بات پہ، اس دعوے پر گواہ پیش کریں۔ تو اب اگر اس نے گواہ بنا رکھے ہیں، اگر اس نے، تو ابھی تک اس کو قاضی کے سامنے اپنی طلب کو ثابت کرنا، جی واقعی میں شفیع ہوں اور مجھے شفا کرنے کا شوق ہے اور میں نے اس گھر پہ شفا کیا ہے، لہٰذا طلب مواسبت کے ساتھ ساتھ دوسرا کام انتہائی ضروری ہے۔ اور اب قاضی کے سامنے اپنی طلب کیسے ثابت کرے گا؟ تو کہتے ہیں وَلَا يُمْكِنُهُ إِلَّا بِالْإِشْهَادِ، تو قاضی کے سامنے اپنی اس طلب کو ظاہر کرنا کہ واقعی یہ میرا پڑوسی ہے، اس نے مکان بیچا ہے اور میں اس پر شفا کا پروگرام بنا کے بیٹھا ہوں کہ اس پہ شفا کروں گا، تو اب وَلَا يُمْكِنُهُ إِلَّا بِالْإِشْهَادِ، لہٰذا طلب مواسبت کے ساتھ اشہاد بھی ضروری ہے تاکہ یقینی طور پہ اس کا حق ثابت ہو جائے۔ آئیے سبق کے آخر میں آج کے سبق میں بیان ہونے والی 3 چیزوں کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو شفا کے مراحل میں سے پہلی چیز ہے بے کا پایا جانا، یعنی شفا کے لیے ایک سبب ہے اور ایک شرط ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بے شفا کا سبب ہے اور دلیل کے طور پہ یہ بات کی جائے کہ شفیع اگر خریداری سے پہلے اپنے شفا کے حق کو ساکت کرے تو ایسا کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ سبب کے پائے جانے سے پہلے اسقاط ہوگا،
اور سبب وہ بے ہے، اور اگر سبب اتصال ہو یعنی شفا کا سبب اتصال کو قرار دیا جائے تو پھر اس کا اپنے حق کو ساکت کرنا ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اور شفا کے ثابت ہونے کی شرط وہ بے ہے، اس لیے کہ جو سبب ہے یعنی اتصال، وہ سبب تبھی سبب بنے گا جب شرط پائی جائے گی۔ یعنی دو باتیں یہاں پہ ہو گئیں کہ ہم نے اصل میں شفا کا سبب اتصال کو قرار دیا ہے، لیکن اتصال تبھی مؤثر ہوگا کہ اس اتصال کے لیے جو شرط ہے وہ پائی جائے، اور اتصال کے لیے شرط وہ بے کا ہونا ہے۔ حقیقت میں تو شفا کا سبب وہ اتصال ہی ہے، لیکن وہ اتصال اپنا کام شروع تب کرے گا جب وہاں پہ بے آ جائے گی اور بے کا کام وہاں پہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ بے ہی سبب ہے، اتصال سبب نہیں ہے، بلکہ اصل سبب تو اتصال ہی ہے، لیکن وہ اتصال اس کی وجہ سے شفا کیا جا سکے اس کے لیے شرط قرار دیا ہے بے کے ہونے کو۔ اگر بے نہیں ہوتی تو اتصال بھلے جتنا زیادہ ہو وہ اتصال شفا کا سبب نہیں بن سکتا۔ جیسے معلق کی طلاق، تو اب طلاق اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ اگر تم خالد کے گھر میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق، تو اب طلاق کا لفظ اس کی طرف سے پایا گیا ہے، لیکن اس طلاق کے وقوع کے لیے شرط ہے اس عورت کا خالد کے گھر میں داخل ہونا۔ تو اب جیسے ہی وہ عورت خالد کے گھر میں داخل ہوگی تو طلاق پائی جائے گی، لیکن اگر وہ عورت خالد کے گھر میں داخل نہیں ہوتی تو طلاق کا وقوع نہیں ہوگا۔ اسی طرح اتصال اگرچہ موجود ہے، لیکن یہ اتصال مؤثر تبھی بنے گا جب بے پائی جائے گی۔ یہ ہمارے سبق میں پہلی چیز ہوئی کہ شفا کے لیے بے شرط ہے۔ جیسے ہمارا دعویٰ ہے کہ شفا کا سبب اتصال ہے، اگر اس پر کوئی اعتراض کرے کہ اگر واقعی شفا کا سبب اتصال ہوتا تو پھر مناسب تھا کہ اگر شفیع شفا سے پہلے اس شفا سے دستبردار ہوتا تو اس کا شفا باطل ہو جانا چاہیے تھا بے سے پہلے، یعنی ساتھ والا مکان بکا نہیں، اور شفیع پہلے ہی کہتا ہے کہ بھائی میں شفا سے دستبردار ہوتا ہوں، اور یہ جملہ وہ اس وقت کہہ رہا ہے جب ابھی تک بے کے کوئی آثار نہیں، ساتھ والے گھر کے بکنے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو شفا نہیں کرتا اس گھر پہ، مجھے کیا ضرورت ہے شفا کرنے کی۔ تو بالاجماع یہ بات ہے کہ اس کا ایسا کہنے سے اس کا حق شفا ختم نہیں ہوتا، نہیں اگر اتصال ہے تو اس اتصال کی وجہ سے تو اس کا حق شفا ختم ہونا چاہیے۔ تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بے شرط ہے، اور شفا کو سپرد کر دینا، شفا کے حق سے دستبردار ہو جانا بے کے پائے جانے سے پہلے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ہانس ہونے سے پہلے قسم کا کفارہ دے دے۔ مثلا ایک بندے نے قسم کھائی ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، تو اب وہ اپنی قسم میں ہانس تو تبھی ہوگا جب وہ گھوڑے پر سوار ہو جائے، لیکن اگر وہ گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے ہی اپنی قسم کا کفارہ دیتا ہے تو یہ قسم کا کفارہ ہانس ہونے سے پہلے دینا جائز نہیں۔ تو اسی طرح حق شفا کے ظاہر ہونے سے پہلے اس حق کے شفا سے دستبردار ہونا بھی ٹھیک نہیں۔ تو ہمارے سبق میں پہلی چیز تھی بے کا شرط ہونا، یعنی شفا ثابت ہوگا اور مؤثر ہوگا جب بے پائی جائے گی۔ اور دوسری چیز ہے طلب مواسبت، کہ جیسے ہی اس کو پتہ چلے وہ فی الفور شفا کرنے کا دعویٰ کرے اور یہ جملہ کہہ دے ہاں مجھے ابھی پتہ چلا ہے میرے ساتھ والا مکان بک رہا ہے، میں اس پہ ضرور شفا کروں گا۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ جیسے ہی اس کو پتہ چلے کہ ساتھ والا مکان وہ فروخت ہو رہا ہے تو اب شفیع وہاں پہ شفا کا مطالبہ کرے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہاں گواہ بھی قائم کرے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میرا پڑوسی مکان بیچ کر جانے لگا ہے تو طلب مواسبت کرنے کے بعد گواہ قائم کر لے۔ دو بندوں کو اپنی اس بات پر گواہ بنا لے
کہ میں نے یہ گھر شفا کے ذریعے سے لینا ہے، کیوں؟ تاکہ قاضی کے سامنے یہ گواہی پیش کر سکے۔ جیسے ہی مجھے اس بات کا علم ہوا تھا کہ میرا پڑوسی گھر بیچنے لگا ہے، تو میں نے فی الفور اسی وقت اس پر سعید اور زاہد کو میں نے گواہ بنایا تھا کہ آپ دونوں اس بات پر میرے گواہ بن جائیں کہ میرا پڑوسی خالد اپنا گھر بیچ کر جانے لگا ہے اور میں اس پر شفا کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ یہاں دو چیزیں پائی گئیں، ایک طلب مواسبت اور دوسرا طلب اشہاد۔ جب یہ دو کام ہو جائیں گے تو اب اس کا حق شفا پکا ہو چکا ہے۔ گویا کہ مشفوعہ گھر میں ملک کا موقوف ہونا دو طلبوں پر موقوف ہے کہ ایک تو گواہ بھی قائم ہوں اور دوسرا طلب مواسبت بھی پائی جائے، تو اس کے نتیجے میں وہ گھر شفیع تک پہنچے گا، یعنی شفیع کو وہ گھر لینے کا حق حاصل ہوگا۔ اب یہاں طلب مواسبت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ شفا کا معاملہ ایسا ہے جیسے اونٹ کی رسی کو کھولنا، کحل العقال کے الفاظ ہیں، یعنی جس طرح اونٹ کی رسی کھولنے سے وہ بھاگ جاتا ہے، اسی طرح شفا کو ذرا سی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو وہ ساکت ہو جائے گا۔ اس لیے طلب مواسبت اس کو لازم قرار دیا کہ شفا تبھی کامل ہو سکتا ہے جب طلب مواسبت پائی جائے، یعنی فی الفور شفیع اپنے حق کے شفا کا دعویٰ کرے کہ میں اس مکان پہ شفا کرتا ہوں۔ لیکن اگر تھوڑی دیر اعراض کرے گا، توجہ نہیں کرے گا، تو اس کا حق کے شفا ساکت ہو جائے گا۔ اور گواہ بنانا اس لیے ضروری ہے تاکہ قاضی کے سامنے اگر کل یہ معاملہ پیش ہوتا ہے اور اس کو گواہی پیش کرنی پڑتی ہے تو اس کے پاس گواہ موجود ہوں جو اس کے حق میں یہ گواہی دیں کہ اس نے فی الفور مطالبہ بھی کیا اور اس مطالبہ کرنے کے بعد اس نے اس گھر کے اوپر بطور گواہ بھی دو افراد کو پیش کیا تاکہ اس کا حق شفا مکمل ہو سکے۔ تو خلاصہ کلام یہ تینوں چیزیں ہوئی کہ بے پائی جائے، پھر شفیع شفا کا مطالبہ کرے اور اس کے اوپر گواہ بھی قائم کرے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔